وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض رضا دشمنوں پہ سنیوں کے سر کا تاج سلیم عباس سنیوں کے سر کا تاج سلیم عباس تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد امام محمد حنبل نقشبندی کو ہمارے فرحان بھائی کی خاص نیتوں کے سائے میں پروان چڑھا دے جیسا یہ چاہتے ویسا بنا بلکہ اس سے بہتر بنا اسے مسلک اہل سنت کا عظیم الشان عالم دین بنا مسلک اہل سنت کا عظیم الشان داعی اور مبلغ بنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا عظیم مجاہد بنا منصب ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کی صفوں میں شامل فرما اے میرے مولا اسے نادیدہ بلاؤں سے محفوظ فرما نظر بس سے محفوظ فرما صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہان عشق محبت عطا فرما ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنا ہمیں بھی گمراہی سے محفوظ فرما اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو گمراہی سے محفوظ فرما جن اکابرین نے ہمارے آج سرپرستی فرمائی اس دعوت میں شریک ہوئے اس لائبریری کے افتتاح میں شریک ہوئے ہمارے نقابرین کو بھی جزائے خیر عطا فرما صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما قبلہ شاہ صاحب کا سایہ شفقت و عاطفت تعدیر ہمارے سروں میں قائم دائم فرما اور ہمارے فرحان بھائی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جتنے ساتھی یہاں پر حاضر ہوئے سبھی کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما قدم قدم پہ رحمتیں برکتیں کا مقدر فرما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد
جمع کی انہوں نے. تو یہ ساری بڑی جی اکابرین کے, تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ پورے دلائل ہمارے سارے کے سارے جمع فرما دی ہیں کہ بھئی نماز کے اندر معاملات ہیں تو اس کی حدیثیں موجود ہیں, معاملات دیگر آگے عبادات کے علاوہ بھی کوئی معاملات ہیں تو اس کے اندر ماشاءاللہ یہ خاص طور پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو رسائل ہیں یہ قادیانیت کے رد پہ, چونکہ لوگوں میں معروف نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں نے کام کیا, حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے سب سے پہلے جو فتویٰ نکلا ہے قادیانی کے خلاف آپ کے صاحبزادے نے لکھا تھا, سب سے پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے. بعد میں اعلیٰ حضرت نے بھی ان کے اوپر باقاعدہ ان کے رد میں رسائل ماشاءاللہ لکھے. یہ اعلیٰ حضرت پہ اب تک جتنے تحقیقی مقالات لکھے گئے نا یہ ان سب کا مجموعہ ہے, جہان امام احمد رضا. جتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کی یہ مقالات ہیں, جہان امام احمد رضا. یہ تاریخ تبری جس کا بھی ذکر کر رہا تھا نا علامہ تبری نے جو لکھی ہے, یہ مصنف ابن شیبہ, یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور کتابوں میں سے. یہ وہ ہیں جن سے امام بخاری نے استفادہ کیا ان بزرگوں سے. تو لوگ بخاری صاحب کو تو جانتے امام بخاری علیہ رحمہ, ان کے استادوں کو نہیں جانتے. یہ ہمارے پاکستان کے جو ہمارے بزرگ ہیں پیر کرم شاہ صاحب, تفسیر ضیاء القرآن کی, یہ علامہ ابو الحسنات صاحب, سید محمد احمد قادری صاحب کی تفسیر الحسنات, یہ علامہ تبری کی تفسیر تبری آ گئی. تاریخ تبری وہ رہی اور ان کی تفسیر تبری ہے رہی. اور یہ ملا علی قاری کی ماشاءاللہ تفسیر. ملا علی قاری, علامہ جلال الدین سیوطی, یہ ایسے اکابرین میں سے ہیں کہ حیرت انگیز شخصیات, حیرت انگیز. تفسیر میں ان کا کام, حدیث میں ان کا کام, فقہ پہ ان کا کام, بخاری کی شرح انہوں نے لکھ دی. اتنا کام کیا ماشاءاللہ ان بزرگوں نے. اور بلکہ حج کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے, وہ اب حج کا پروگرام ہوا تھا, میں جب آیا تو میں نے بتایا کہ وہاں علماء میں اختلاف چل رہا تھا کہ مینا جو ہے وہ مکے کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو لوگ اردو والی کتابیں جو ہے نا اس کے حوالے پیش کر رہے تھے. تو میں نے حضرت کی کتاب تخصص میں پڑھی تھی, تو میرے پاس پی ڈی ایف موجود تھی. میں نے جب وہ حوالہ دکھایا نا تو اس کے بعد بولے پھر خاموشی لگی لوگوں کہ مینا مکے کا حصہ نہیں ہے, وہ صرف حج کے موسم میں وہاں لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ. یہ علامہ سعیدی صاحب کی طبیان القرآن آ گئی ماشاء جی, اور وہ تفسیر قرطبی آ گئی ماشاءاللہ. یہ شریف الحق امجدی صاحب, یہ فتاوی شارح بخاری بھی ان کا, تو بخاری شریف کی شرح حضرت نے لکھی. سعیدی صاحب نے بھی شرح لکھی بخاری شریف کی الحمدللہ. اور یہ فتاوی رضویہ کا یہ رضا فاؤنڈیشن کا سیٹ ہے پرانا, یہ نیا دارو اہل سنہ نے چھاپا ہے بالکل بیروت کی طرز پہ, بہت خوبصورت کر کے. یہ بالکل ایسا پھیلتا جا رہا ہے, مطلب جتنی تحقیق کر رہے ہیں نا اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کام, کہ اتنا مطلب اعلیٰ حضرت نے کوزے کو سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا تھا, تو اب وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے کام. پھر جو ہے وہ سیرت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو خاص ایک ذوق ہے ہمارے فرحان بھائی کا بھی, بد مذہبوں کا رد, جو ہمارے اکابرین کا طریقہ بھی رہا کہ اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. تو بد مذہبوں کے رد کے حوالے سے بھی ایک بڑے خاص ذخیرہ ماشاءاللہ انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے ہم یہاں دیکھیں تو یہ عقائد جعفریہ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں یہاں پر, یہ عقائد امامیہ رکھی ہوئی ہے, وہ ادھر وہ ارشاد المفتیین رکھی ہے, اس کے اندر بھی حوالے. پھر یہ انوار الباری, یہ بخاری کی شرح ہے, انور شاہ کاشمیری, یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے بھی حوالے اور لکھا جی وہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں آخری جلد ہے, مجالس میلاد کی تاریخ ابتدا, قیام مولود کا مسئلہ. وہ جو حوالہ آپ نے لگایا تھا اس کا دکھائیے گا, نشر الطیب کا, 411 صفحہ نمبر, نشر الطیب صفحہ 411. ربیع الاول کے جلوس میں شرکت کا حکم. تو یہ لکھتے ہیں, سائل نے پوچھا جی ہمارے دیوبندی حضرات بھی ان جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں, علماء سرپرستی کر رہے ہیں, اگر یہ جائز نہیں ہے تو کیوں جاتے ہیں, اور جائز ہے تو پھر روکتے کیوں ہیں؟ یہ دو رخی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی کی ایک رسم سمجھ کر منایا جاتا ہو تو جائز ہے, تو خوشی سمجھ کر تو مناتے ہیں جی. بالکل, ہم
स्टोरी बनाते हैं। अच्छा, ये नशरुद्दीन, ये अशरफ अली थानवी, इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पे किताब लिखी और ख़ास मौका ये था कि वहाँ वबाएँ चल रही थी, तो कहा जी इस किताब का ख़त्म होगा तो उससे क्या होगा, उसकी बरकत से वबाएँ दूर हो जाएंगी। अब लोग कहते हैं जी हुजूर की वफ़ात पर तुम खुश होते हो, हैं ये तो दुख और गम का मौका है, तो ये इन्होंने लिखा जी वफ़ात शरीफ से आप पर और आपकी उम्मत पर नेमत और रहमत इलाहिया के ताम और कामिल होने में का बयान, यानी हुजूर का विसाल भी उम्मत के लिए नेमत है और नेमत पे खुशी मनाई जाती है। तो ये पूरा का जनाबे वाला उन्होंने जो है वो, और ये फिर हमारे फरहान भाई का ज़ौक़ मुताल्ला माशाल्लाह, जहाँ अहम बात आती है वहाँ फ़ौरन ये निशान लगा देते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि पढ़ने वाले के ज़ौक़ में इजाफा हो जाए, और उसको फिर वो फ़ौरन जो मतलब की बात है वो पूरा नहीं पढ़ने पड़ा, उसे मतलब की बात। तो ये ख़ास तौर पे माशाल्लाह जो बद मज़हबों का रद्द उन्हीं की किताबों से, तो ये बड़ा एक माशाल्लाह यहाँ पे इन्होंने ज़ख़ीरा जमा करके रखा हुआ है। बस अल्लाह इससे इस्तिफ़ादा करने वाले पैदा फरमा दे। कोई भी मैदान में जो है ना छोड़ूं, ये सब मुनाज़रों में काम आती है। ये जैसे उम्दतुल कारी है शरह सही बुखारी, इसका उर्दू तर्जुमा हो रहा है, तकरीबन 40-50 जिल्दें जाएंगी। हदीस नंबर 876 तक इसकी जिल्द नबी नंबर है माशाअल्लाह। नबी जिल्द में हदीस नंबर 876 तक हदीस का जनाबे वाला शरह हुई है। बाकी तो 9200 जितनी भी हदीसें हैं या जितनी भी 8,500 तो कहाँ तक जाएंगी वो। जी नाज़रीन, आज जो है अज़ीमुशान लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है, जिसके रोए रवा जो हैं वो फरहान कादरी साहब हैं, और लांडी के अंदर जो है आज ये अज़ीमुशान जो है वो लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा है। जैसा हमारा कैमरामैन भी ये दिखा रहा होगा कि लाइब्रेरी इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद हम्बल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से इस नाम के से मौसूम की गई है। और यहाँ पे आज जो है उस्तादुल उलमा जनाब मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, मौलाना फैज़ रसूल शाह कादरी साहब और दीगर अकाबरीन जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है, किताबों का मुताला भी हुआ है। इस हवाले से जो आजकल का दौर है वो इंटरनेट का दौर है, ज़्यादातर जो है ना चीज़ें मज़ामीन किताबें जो है वो इंटरनेट पे मिल जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी लाइब्रेरी का जो ये एहतमाम किया गया है, इस हवाले से जो है हम अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब से गुजारिश करेंगे, बात करेंगे कि इस दौर के अंदर कुतुब बीनी और बिलखुसूस ये जो किताब है इसका ज़ख़ीरा किया है फरहान भाई ने, और ये एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाए, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएँ। मैं सबसे पहले तो हमारे फरहान भाई को दिल के अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि माशाल्लाह इनका ज़ौक़ है इस पुरफ़ितन दौर में। जैसे आपने कहा कि इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है, बस आप गूगल पे सर्च करें और उसके बाद आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह एक अज़ीमुश्शान लाइब्रेरी और पर्सनल ज़ाती लाइब्रेरी है, ये वो नहीं कि जी किसी इदारे की तरफ से, ये इनकी ज़ाती मेहनत, काविश और कोशिश और ज़ाती अपनी जेब खर्च से ये सारी किताबें इन्होंने ख़रीदी हैं माशाल्लाह, और लाखों रुपए की किताबें हैं, ये लाखों रुपए का असासा माशाल्लाह इन्होंने जमा किया। ये इनका अपना किताब पढ़ने का ज़ौक़, और जो ख़ास तौर पे जो लाइब्रेरी का नाम है हमारे भतीजे के नाम पर है, इमाम मोहम्मद हम्बल नक्शबंदी, ये इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से मौसूम ज़रूर हैं, लेकिन लाइब्रेरी हमारे भतीजे के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह है, और हमारी दिली दुआ है कि जिस तरह काबरीन के नाम से हमारे भाई ने उसको मौसूम किया है, अल्लाह उन बुज़ुर्गों का फैज़ान उसको नसीब फरमाए। देखें, ये जो किताब है इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आज भी पूरी दुनिया में लाइब्रेरियाँ, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हकूमती सतह पर मौजूद हैं, और उनके अंदर बड़ी अहम दस्तावेज़ात महफूज रखी जाती हैं। हालांकि जो मखतूता होता है ना, यानी जो पब्लिश होकर किताब नहीं आई, हाथ से लिखी गई, वो सबसे ज़्यादा कीमती और नायाब शुमार किया जाता है। गूगल और इंटरनेट पर जो मालूमात मैसर हैं वो ऑथेंटिक हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन यहाँ जो किताबों के अंदर जो मवाद मौजूद होता है वो अकाबरीन का लिखा हुआ और इंतहाई मुस्तनद और इंतहाई ऑथेंटिक मवाद मौजूद होता है। और फिर उसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब किताब को हम पढ़ रहे होते हैं तो उसकी ख़ास पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जो हमारी रूह को तस्कीन पहुँचा रही होती हैं, वो इंटरनेट पर पढ़ने से फ़ायदा हासिल नहीं होता। किताब को पढ़ने के लिए वज़ू करना है, अदब के साथ बैठना है, उसकी ख़ास फ्यूज़ व बरक़ात होती हैं जो कि मोबाइल पर किताबें पढ़ने से नहीं होता, तो वो इल्मी ज़ौक़ और मैलान नहीं बढ़ता। लेकिन जब किताब को हाथ में लेते हैं आप, तो आप यूँ समझें कि इस किताब की बरकत से आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो एक तक़सीम इल्म का जो निज़ाम है उसके साथ आपका ताल्लुक़ जुड़ जाता है। तो ये बड़ी अहम बात है। अकाबरीन ने माशाल्लाह किताबें लिख दी हैं। अफसोस के साथ हम इतने बेमुरव्वद हैं, अल्लामा इकबाल ने जब वहाँ विज़िट किया था तो वो जो लाइब्रेरीज़ थी और उनको जो कुफ़ार के हाथों में देखा, तो आपने बड़ी एक अफसरदा एक नज़म भी आपने लिखी थी बाकायदा गरनाता के ऊपर,
تو یہی کیفیت ہماری بھی ہے کہ ہمارے اکابرین نے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے دکھایا بھی ہے کچھ کتابوں کے بارے میں، اکابرین نے بہت کام کیا، مگر افسوس کے ساتھ ہماری ترجیحات بدل گئیں اور ہمارے پاس ان کتابوں کو پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو فتنے ہیں، الہاد کا فتنہ، بد مذہبیت کا فتنہ، دین سے بیزاری کا فتنہ، اور اس کے علاوہ اور جتنے بہت سارے فتنے ہیں، ان سب کے جواب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ بس شرط اتنی سی ہے کہ ہم اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط کریں، اور انشاءاللہ جو یہاں سے تعلق جڑتا ہے ان بزرگوں کے ساتھ اس کا روحانی تعلق بن جاتا ہے، اور ان بزرگوں کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو جو ان سے جڑتا ہے وہ ان سے جڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے فیضان کے بغیر یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے، ہمارے قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے فرحان بھائی کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور ہم سب دعا کو اللہ پاک انہیں نظر بد سے بچائے، نادیدہ بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سبھی کو ان بزرگوں کے علمی فیضان سے مستفید فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں بڑھتا ہوں کہ مولانا فیض رسول شاہ قادری صاحب کی طرف کہ وہ بھی آج اس افتتاحی تقریب کے اندر موجود تھے لائبریری کی، ہم ان سے ان کے خیالات کو جانتے ہیں۔ حضرت کوئی آج کی لائبریری کی جو افتتاحی تقریب ہوئی اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں وہی فرحان بھائی کو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، میں بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بات وہی ہے مفتی صاحب والی کہ موبائل کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں روحانیت ہمیں نہیں ملے گی، لیکن جب ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں روحانیت پیدا ہوگی، اور جنہوں نے محنت کی، جن علماؤں نے اس کو لکھا، اور جب انسان وہ پڑھے گا روحانیت بھی پیدا ہوگی اور ان کا فیض بھی ملے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، ان کا فیض بھی ملے گا۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موبائل جو انسان لیٹے ہوئے بھی، بے وضو بھی، وہ سب چیزیں، اس میں مزہ نہیں آتا، روحانیت نہیں ہوتی، لیکن جب کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس میں صاف ظاہر وہ تیاری کرے گا، اپنے آپ کو صاف رکھے گا، وضو بنائے گا، کپڑے اچھے ہوں، خوشبو لگائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث پاک بھی پڑھ رہا ہوں تو اس میں سبحان اللہ جب وہ اہتمام کر کے پھر اگر اس کا مطالعہ کرے گا تو سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیض، جو مشائخ عظام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو یہ تصور کرو کہ اللہ کا جو نور ہے وہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے سینوں میں سے ہوتا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہوتا ہوا جو میرا مرشد ہے، یا جو کتاب اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ کوئی کم ہستی نہیں ہے جس نے اتنا بڑا یعنی کام کیا ہے، صاف ظاہر اس پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے ان سے، اس پر اللہ کا کرم ہے تو اتنا بڑا کام لیا ہے اللہ نے ان سے، تو اس میں جب وہ پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ اس تصور سے پڑھیں گے تو جنہوں نے لکھی ہے ان کا فیض بھی پہنچے گا اور روحانیت بھی پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فرحان بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس بچے کی نسبت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں ان کی سوچ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اپنی پیاری محبوب پاک کا صدقہ، یا اللہ ہم حاضرین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امت میں سے جتنے جہاں جہاں پر بیمار ہیں کل کچھ کے حد ہو جائے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے دماغ پریشان نہیں، بالخصوص ہمارے فرحان بھائی کے رزق میں، کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں زندہ رکھو اسلام پر، موت آئے تو ایمان، اور قبض عمرنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔